वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात कर लेते हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल 14 रोज की छुट्टी पर चले गए हैं। तो टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है नईम मसूद साहब। सर, मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने छुट्टी ले ली है और पहले भी उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट को एक मरासला जारी किया था, उन्होंने उसमें कहा था, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ, उन्होंने कहा था कि काम जारी रखने से उन्होंने माजरत कर ली थी और वजह ये बताई थी, उन्होंने कहा था कि जो भी अहकामात हैं वो सियासी बुनियादों पर होते हैं, तो मैं सिर्फ दस्तखत करने के लिए या स्टैंप लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछली जब हुकूमत थी ना, पीटीआई की, बुजदार इराम में भी ब्यूरोक्रेसी के साथ ये बुजदार हुकूमत, पीटीआई हुकूमत नहीं चल पाई जी। उसकी मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि मैंने एक प्रोग्राम में जो आज भी वजीर हैं, बुजदार हुकूमत में भी वजीर थे, परवेज लाई हुकूमत में भी हायर एजुकेशन के वजीर थे, यासर हुमायूं सरफराज, आज कल में वो जलसा भी करवा रहे हैं चकवाल में इमरान खान का। तो मैंने कहा 17, उन्होंने कहा ना यार 17 नहीं है, 14 या 15 सेक्रेटरी बदले जी। अच्छा, अब एक बड़ी अच्छी हमारे यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी इरम बुखारी जी। इरम बुखारी बड़ी अपराइट ऑफिसर थी, उनके साथ भी इनका नहीं बना था, उनको वफाक में भेजे, उनको इधर भेजे, उनको आला ओहदा दे, क्योंकि वो अपराइट थी, उनको एक हिसाब से इन्होंने ना काले पानी की सजा दी जी। फिर आईजी पिछली बुजदार हुकूमत में भी, अभी मैं बुजदार के रेफरेंस के साथ परवेज लाई हुकूमत में आता हूँ, तो बुजदार हुकूमत में भी ब्यूरोक्रेसी के साथ इनकी नहीं बनी थी। अब ये अच्छे, अब भी अपराइट आदमी को इन्होंने 15 दिन के लिए अब्दुल्ला सुंबल को इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के तौर पे खेलने के लिए, अब्दुल्ला सुंबल क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं और आपको पता है वो कमिश्नर भी रहे हैं लाहौर के, इसके अलावा वो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, अच्छा उनका तजर्बा है, वो भी अपराइट ऑफिसर है, चंद दिन वो रहे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर परवेज लाई भी तो इस ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चल सके। क्यों नहीं चल सके? कि परवेज लाई एक नाम ब्यूरोक्रेटिक, एक जाती मुलाजम या एक जाती दोस्त को उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। ब्यूरोक्रेसी पहले दिन से ही उनके यहाँ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात ने जन्म लिया। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में हमारे बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, सारे बुरे नहीं हैं, बड़े वतन दोस्त लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में। हम ऑलवेज पुलिस में हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। तो कभी इन्हें आईजी पसंद नहीं आता, कभी इन्हें चीफ सेक्रेटरी पसंद नहीं आता। ये चाहती है, अब मैं आ जाता हूँ परवेज लाई की हुकूमत में। परवेज लाई का हमेशा से एक तरीका रहा है कि इनके, मैंने तो कल परसों ट्वीट किया था कि इमरान खान ने एवं ही इतना बड़ा ओहदा दिया, अगर वो कह देते ना परवेज लाई को कि चल तेरी मर्जी के जो एसपीज हैं, आरपीज जो हैं, डीपीओ हैं, गुजरांवाला गुजरात, पूरे गुजरांवाला डिवीजन गुजरात में, चले सराय आलमगीर में भी, चले मंडी बॉलदीन में भी, सारे एसएचओ आपकी मर्जी से लगेंगे, तो वो तो इतने पे भी राजी हो जाते। ये अफसरों पे खेलते हैं, ये चौधरी परवेज लाई वगैरह। ये चौधरी परवेज लाई एक कामयाब वजीर वाला रहे हैं माजी में, मुशर्रफ दौर में 2002 से 2008 तक जी। बिला शिरकत गहरे इनके साथ, और इनके साथ उस वक्त जनरल खालिद मकबूल गवर्नर थे, वो भी बड़े अच्छे चले थे। तो इन्होंने तरक्याती काम भी किए, लेकिन ये मकबूल नहीं हुए थे। मकबूलियत इनके घर की लौंडी इसलिए नहीं बनी, ये हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर आते हैं, 10 सीटों के साथ ये वजीर आला बने हैं, तो इन्हें ब्यूरोक्रेसी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था। अच्छे ब्यूरोक्रेट हर हुकूमत की जरूरत होते हैं, यहाँ ऐसे अनपढ़ वजीर बना देते हैं। हमने खुद वज़रा और सेक्रेटरी के दरमियान डायलॉग होते देखा, कई वज़रा बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि किस नुक्कर पे साइन करना है, किस फाइल पे सीन लिखना है, उनको उंगली पकड़ के ब्यूरोक्रेसी चलाती है। गो उसमें भी बुराइयां हैं, गो अफसर शाही भी है, गो ये सुरख फीता जो है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। आपको अगर हुकूमत होती है ना आपकी, तो आपकी लीडरशिप है,
تو لیڈرشپ بند گلی سے راستہ بناتی ہے بھائی, وہ بگاڑتی نہیں ہے, وہ اچھے آفیسر ڈسکور کرتی ہے. وہ درست کہتے ہیں جو چیف سیکرٹری صاحب چھٹی پہ گئے ہیں, تو یہ اگر دیکھیں جی تو ان کا تو منہ کالا کر کے گئے ہیں پنجاب حکومت کا. پنجاب حکومت نہ تو نظر آئی بڑی اچھے طریقے سے سیلاب میں. پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا کام کیا, گجرات میں عمران خان صاحب کا بڑا اچھا جلسہ کروا لیا, وہاں ہی تو لگا. یہ اب قائد اعظم والی یا چودھری ظہور الہی والی مسلم لیگ نہیں ہے, مونس الہی تو پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن ہے. تو ان لوگوں نے اس 4 دن کی چاندنی کے لیے اصول و ضوابط کو داؤ پہ لگایا. وہ حکومت نہیں چل سکتی نیہا جو بیوروکریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی. اللہ کرے اب یا تو پھر یہ مستقل ہی کر دیتے. اب مستقل کیسے کریں؟ مرکز نے آئی جی میں ساتھ انوالو ہونا ہوتا ہے, مرکز نے چیف سیکرٹری کے معاملے میں انوالو ہونا ہوتا ہے, وہاں بھی انہوں نے دشمنی ڈالی ہوئی ہے. تو آپ حکومتوں کے مابین, صوبوں کے مابین, مرکز اور صوبے کے مابین اگر اس طرح کی دشمنیاں رکھیں گے نیہا, تو حکومت نہیں ہوگی, آپ کو ڈیلیور نہیں کر پائیں گے عوام. اس دور میں جس کا ابھی ہم رونا رو رہے تھے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر سٹریس ہیں, ہم بیماریوں کی وجہ سے سٹریس ہیں, کرونا سٹریس ختم نہیں ہوا, ڈینگی سٹریس ختم نہیں ہوا, پھر اوپر سے سیلاب سٹریس آ گیا. تو فل ٹائم سٹریس میں پرویز لائی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو پہلے انہیں دیکھنا چاہے. وہ جو بٹی صاحب ہیں جنہیں یہ پرنسپل ہے, جن کا وہ پرنسپل سیکرٹری نہیں ہوتا, کیا ان کی حکومت نہیں چلتی؟ حکومت تو ان سے ویسے بھی نہیں چل رہی. تو ان کو چاہیے کہ یہ اتنی اتھل پتھل نہ کریں, یہ اتنی جو ہے روز تبادلے نہ کریں, یہ سکون سے پہلے ڈسکور کر لیں پھر انہیں چلا لیں. اگر لیڈرشپ اپنے دستوں بازو جو ہے وہ ڈسکور نہیں کر سکتی, مستحکم اور متوازن نہیں رکھ سکتی, تو حکومت تو فلاحی اور رفاہی کاموں کے بجائے گئی تیل لینے. جی وہ بظاہر یہ ہے نا, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے, اس پہ غور کیجئے گا, میرے ناظرین بھی کریں. وہ کہتے ہیں جا بجا میلے لگے ہیں لال ہونٹوں کے منیر, تیرگی میں دیکھنے کو چشمے بینا چاہیے. یہ جو جا بجا لال ہونٹوں کے میلے لگے ہوئے ہیں, یہ جو وزراء کے میلے لگے ہوئے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں ان کی حکومت ہے, اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک یہ چشمے بینا کو بروئے نہیں لاتے. بالکل. تو میرے خیال میں تو چیف سیکرٹری کا چھٹی پہ جانا نہیں, اس کو وہ گیا نہیں, اسے بھیجا گیا ہے. اور خیر میں تو دعا گوں عبداللہ سنبل کے لیے کہ عبداللہ سنبل اس کو چلا لے. عبداللہ سنبل دیکھیں باقی بیوروکریسی ان کے پاس ہے, عبداللہ سنبل بھی ناراض ہو جائیں گے, یہ کر لیں گے, میاں والی سے ان کا تعلق ہے تو یہ انہیں بھی ناراض کر لیں گے, کل کو ان پہ بھی پولیٹیکلی وہ پریشر ڈالیں گے تو ناراض کر لیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سیکرٹری کے دفتر چلے جائیں, بظاہر انہیں آرڈرز ہیں کہ یہ سیکرٹری ہو, ایڈیشنل سیکرٹری ہو, کوئی اسپیشل سیکرٹری ہو, ڈیپٹی سیکرٹری ہو, یہ ان کا کنیکشن ہی نہیں ہے عوام کے ساتھ. تو جب عوام کے ساتھ بھی پہلی بات یہ ہے کہ انہیں ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے عوام کے ساتھ. ہمارے ہاں پولیس کا معاملہ اور بیوروکریسی کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں بھی خرابی ہے. دے آر ناٹ ویل کنیکٹڈ ود پیپل آف پاکستان. دے ہیو اون نیٹورک, اور جب اون نیٹورک پہ بات آتی ہے تو یہ بھی اپنی جگہ ایک مافیا بن جاتے ہیں. تو اب جب وہ عوام سے آلریڈی کٹے ہوئے ہیں, حکومت سے بیوروکریسی کٹ جائے گی, تو پھر عوام اور حکومت کے درمیان بھی ایک بہت بڑا گیپ بن جائے گا, جسے ایکچولی بریکٹ یا برج کرتی ہے بیوروکریسی. تو بیوروکریسی ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری پڑھی لکھی پولیس ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے پروگرام کیا تو ان کی پڑھائی لکھائی کا کوئی فرق کوئی نہیں پڑا. وہ آپ کسی ایس ایچ او کو فون کریں وہ کچھ سنتا ہی نہیں کسی کا فون. باہر یہ تو آپس میں ان کی ایک نیٹ ورکنگ ہے, یار اس کا کام کر دے, اس کا کام کر دے, یا وہ فونوں پہ کھیلتے رہیں گے عوام کے ساتھ. تو پہلے انہیں چاہیے تھا, اس حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ جنہیں کہا جاتا ہے سول سروینٹ, جو افسر شاہی بنا ہوا ہے, جس کا ایکچول نام سول سروینٹ ہے, ان سے سول سروسز لیتے.
تو یہ سول سروسز لینے کی بجائے سیوک سوسائٹی کو فروغ دینے کی بجائے انہیں چاہتے ہیں یہ پرسنل سرونٹ ہو. تو جب یہ انہیں پرسنل پرائیویٹ سرونٹ بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ پھر بیوروکریسی بھی نہیں مانے گی. تو بیوروکریسی کے ساتھ جب حکومت بگاڑے گی تو پھر حکومت عوامی نہیں رہے گی. انہیں صوبائی ادارے میں لا کے ان سے سول سروسز لینی ہے نیہا, جو یہ نہیں لے رہے. آئی ایم سو سوری, اس میں بری طرح فیل ہے چودھری پرویز لائی, اور چودھری پرویز لائی کا اتنا اچھا تھریش ہولڈ نہیں ہے. وہ صوبے کو بھی اسی طرح چلانے کے عادی ہیں جس طرح انہوں نے صرف گجرات چلانا ہو. تو اس لیے یہ مسائل ہیں, ان مسائل کا سامنا ہے. جب تک آپ چیف سیکرٹری کو راضی کرنے میں کیا حرج تھا, یہ جو ان کے پرسنل, میں پھر دوبارہ کہتا ہوں, پھر دوسرے سوال کی طرف جائیں گے. یہ میں آخری جملہ کیا ہے کہ انہوں نے جو اپنا سیکرٹری ٹو سی ایم یا پرنسپل سیکرٹری جو بھی انہوں نے بنایا ہے, وہ کس طرح برج بنے گا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے سیکرٹری کے ساتھ, فائنانس سیکرٹری کے ساتھ, لا سیکرٹری کے ساتھ. دیکھیں جو راستہ ہوتا ہے نا, دو سیکرٹری آپ سمجھیں چیف سیکرٹری بیٹھے ہو, یہ بھی ایک میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کر دوں. آپ سمجھیں کہ جو پرنسپل سیکرٹری ہے نا سی ایم کا, چیف منسٹر کا صوبے میں, وہ تو رانی توپ ہے. اچھا, دوسری رانی توپ چیف سیکرٹری ہے. یہ دو رانی توپیں جب اپنے منہ ایک دوسرے کے دانے ایک دوسرے کی طرف کر دیں گے, نیچے پھر سارے اہم محکموں کے سیکرٹری آتے ہیں, ان کی ساری ڈاک جانی ہے چیف سیکرٹری کے تھرو. ہاں, سی ایم ڈائریکٹ بھی بلا سکتا ہے. تو جب سی ایم ڈائریکٹ سیکرٹریز کو بلائے, چیف سیکرٹری کو بھی بلائے, تو وہ آگے ان کے آپ ایک پرنسپل سیکرٹری جو ان میں سے نہ ہوں وہ پہاڑ کھڑا کر دیں گے, تو معاملہ گڑبڑ ہوگا. نہیں, ٹھیک. اچھا ناظرین,